نماز ظہر سے پہلے یہ سورت پڑھنے کی دیر ہے۔ نماز عصر سے پہلے اللہ کا ولی آئے گا، 80 کروڑ دے کر چلا جائے گا۔ نہیں یقین تو آج آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہی قرآن مجید کی یہ ایک سورت پڑھ لینا، 2 گھنٹے بعد معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ پھر اچانک ایک اللہ کا ولی آئے گا، 80 کروڑ دے کر چلا جائے گا۔ انشاءاللہ ان کلمات کا وظیفہ آپ کی زندگی کی تمام مشکلات کو اور تمام پریشانیوں کو دور کر دے گا اور آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دے گا۔ یہ وظیفہ رزق میں برکت کے لیے بہت ہی مجرب ہے، اور جس بھی مقصد کے لیے آپ اس وظیفے کو کریں گے اور ان کلمات کو پڑھیں گے، آپ کا مقصد اللہ کے فضل و کرم سے پورا ہو جائے گا۔ یہ کلمات کون سے ہیں اور ان کا وظیفہ کیسے کرنا ہے، تمام تر تفصیلات جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امتیوں کے لیے کئی طرح سے رحمتوں اور وسعتوں کے دروازے کھولے ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑے بڑے ثوابوں کی بشارتیں ہیں۔ اسی طرح کئی ایسے اعمال بھی ارشاد فرمائے ہیں کہ جن کا ثواب تو ہے ہی، ساتھ ہی رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی بھی ملتی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی سورت ہے، اگر اس سورت کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو دولت ملے گی، یعنی کہ اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ایسے اسباب پیدا کر دیں گے کہ آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس سورت کے کمالات دیکھ کر آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے، غیب سے دولت والے ہاتھ آپ کے پاس آ جائیں گے۔ محترم ناظرین، سب کام چھوڑ کر میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے بٹوے پر، اپنی الماری پر، اپنی دکان کے غلے پر ایک مرتبہ پھونک مار دینا، ایک مرتبہ دم کر دینا۔ رزق کا اگر طوفان کھڑا نہ ہو جائے تو مجھے کمنٹ میں پھر کہنا کہ ہمیں رزق نہیں ملا، لیکن جس ترتیب سے میں یہ عمل بتاؤں گا، یہ جو وظیفہ آپ کو بتاؤں گا، کئی سالوں پرانی کتاب سے نکلا ہوا یہ نایاب وظیفہ ہے، مجرب وظیفہ ہے۔ نسلوں کو اگر بٹھا کر کھلانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ کروڑوں روپے کی برسات ہو جائے، اتنی برکتیں نازل ہو جائیں گی گھر کے اندر، اتنی آپ کو دولت مل جائے گی، اتنی آپ لوگوں کو شہرت مل جائے گی، پیسہ ہی پیسہ ہو جائے گا آپ کے پاس کہ آپ گنتے گنتے تھک جاؤ گے لیکن پیسہ ختم نہ ہوگا۔ بٹوے پر، الماری پر، جیب پر، دکان، غلے پر پھونک مار دینا، کبھی خالی تو دور کی بات رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اتنی دولت آپ کے پاس آئے گی کہ آپ لوگ سمجھ نہیں پاؤ گے، سمجھ آپ کی ختم ہو جائے گی کہ یہ پیسہ کیسے آ گیا۔ محترم ناظرین اکرام، آج کل پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہے، پیسہ نہ ہو تو زندگی میں سکون نہیں ہوتا، بندہ ہر وقت پریشانیوں میں رہتا ہے کہ اخراجات کیسے اور کہاں سے پورا کرے۔ ناظرین، یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کیجئے گا، اپنے مشکل دنوں میں، اپنی پریشانیوں کے دنوں میں اس وظیفے کو لازمی پڑھ لیجئے گا۔ یہ وظیفہ کرنے سے انسان کی بڑی سے بڑی پریشانی دور ہو جائے گی، بڑی سے بڑی آپ کی حاجت ہو، بڑی سے بڑی مرادیں ہوں، بیماریاں ہوں، تکلیف ہوں، دکھ ہوں، پریشانیاں ہوں، بے اولادی ہو، رزق بند ہو چکا ہو، کاروبار بالکل نہ ہو، تو یہ وظیفہ آپ لوگ ایک مرتبہ کر کے ضرور دیکھیے گا۔ ہر پریشانی سے آپ کو انشاءاللہ فوراً چھٹکارا مل جائے گا۔ اگر قرض دار پریشان کر رہے ہیں تو اس کے لیے بھی یہ وظیفہ آپ لوگ لازمی کر لیجئے گا۔ بے حد آسان سا وظیفہ ہے، بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ اپنی حاجتوں کو، اپنی پریشانیوں کو، جو آپ کے مسئلے ہیں ان کی نیت کیجئے گا۔ ناظرین اکرام، اللہ پاک جب کرم کرتا ہے تو انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور معجزہ کرنے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے۔ بس ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ وظیفے اللہ تعالیٰ کے بابرکت ناموں کی اور قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ہوتے ہیں، جنہیں کرنے سے آپ کی ہر پریشانی حل ہو جاتی ہے۔ جب پریشانی ختم ہو جائے تو زندگی میں سکون بھی آ جاتا ہے۔ ایسے بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا ہوں، جس کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو فوری طور پر ان کی غیب سے مدد ہوئی۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، یہ مجرب وظیفہ رزق اور دولت کے لیے یہ جو آج آپ کو ویڈیو پر بتایا جائے گا، یقین مانیں اور یقین کیجئے کہ اس وظیفے کو پڑھنے والا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اس کی زندگی میں فوری طور پر
پیسہ نہ آیا ہو، فوری طور پر اس کو دولت، فوری طور پر اس کو رزق نہ ملا ہو، یقین نہیں کرو گے جب تک آزماؤ گے نہیں، اور فائدہ نہیں ہوگا۔ میری باتوں پر یقین کوئی نہیں کرے گا اور وہ بندہ ہی فائدہ میں رہے گا جو یہ ویڈیو دیکھ کر یہ وظیفہ پڑھے گا اور اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھے گا۔ انشاءاللہ اس کو مایوسی نہیں ہوگی، انشاءاللہ اس کی جیب خالی نہیں رہے گی، انشاءاللہ اس کے کاروبار میں برکتیں ختم نہیں ہوں گی۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ لوگ یہ وظیفہ پورے سال میں کسی بھی دن ظہر کے وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ چلتے پھرتے اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ میرے ناظرین، اس وظیفے کو جس کسی کو بھی بتایا، یہ کئی سو سال پرانی کتاب سے نکلا ہوا وظیفہ ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ وظیفہ جیسا کہ میں نے بتایا کسی بھی دن، کسی بھی ایک دن پڑھ لیں، کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ کتنے دن کرنا ہے، تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ لوگ یہ وظیفہ جو ہے وہ ایک دن کا عمل ہے۔ ایک دن آپ اس وظیفے کو کیجئے گا۔ اس عمل کو میرے ناظرین اگر آپ چاہیں تو زیادہ سے زیادہ 3 دن تک کر سکتے ہیں، لیکن ایک دن کے عمل سے ہی لوگوں کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ ایک دن کا وظیفہ پڑھنے سے ہی لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ محترم ناظرین، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، میرے بزرگوں، اب میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتانے لگا ہوں۔ ایک جگہ سکون سے بیٹھ جائیں، کسی بھی دن، کسی بھی وقت، صبح و شام، رات کو بھی، رات کو کوئی بھی دن ہو، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، جس دن ویڈیو آپ تک پہنچ جائے تو اس دن کر لو، چاہے بعد میں کر لو، نوٹ کر لیں۔ نہ ہی دن کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے۔ ناظرین، یہ وظیفہ کس جگہ کرنا ہے اب یہ سمجھ لیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں۔ جگہ کی کوئی بھی پابندی نہیں ہے، جاب پر ہوں، گھر میں ہوں، بستر پر ہوں، دسترخوان پر ہوں، مسجد میں ہوں یا مدرسے میں ہوں، جہاں کہیں بھی موجود ہو یہ وظیفہ پڑھ لو۔ آپ کو بالکل بھی کسی قسم کا کوئی بہانہ نہیں بنانا کہ میرے پاس وقت نہیں تھا، میں گھر میں نہیں تھا، ٹائم نہیں تھا۔ جہاں پر موجود ہو وہاں پڑھ لو، بس یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ کو دولت کے برسنے کا انتظار کرنا ہے، اتنی دولت برسے گی کہ خود مجھے کمنٹ میں کہو گے کہ واہ، آپ نے جو وظیفہ بتایا، ہم آپ کو مٹھائی دینا چاہتے ہیں کہ ہماری یہ فلاں جو حاجت تھی وہ پوری ہو گئی۔ اپنی حاجت کی نیت کر لیں، جو بھی آپ کی حاجت ہو، جو بھی آپ کی مراد ہو، اس کی نیت کر لیں۔ ذاتی مکان چاہیے تو یہ کہہ لیں کہ مجھے ذاتی گھر مل جائے، اس کے لیے میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ مجھے رقم مل جائے، جو رقم چاہیے وہ مانگ لینا۔ جو مسئلہ ہو، جو بیماریاں ہوں تو یہ کہنا میری بیماریاں ختم ہو جائیں، میں اس کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ ایک حاجت کے لیے یہ وظیفہ ایک دن کرنا ہے، دن میں ایک حاجت کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ پھر دوسری کوئی حاجت ہو آپ کی، کوئی دوسرا مسئلہ ہو تو اس کے لیے دوسرے دن پڑھ لیں۔ تیسری کوئی حاجت ہو، تیسرا کوئی مسئلہ ہو، اس کے لیے تیسرے دن پڑھ لیں۔ مطلب ایک حاجت کے لیے دن میں ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ بہت ساری حاجتیں ہیں آپ کی تو ان کو الگ الگ دنوں میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایک حاجت کے لیے ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے۔ مطلب آپ نے اس کے لیے دوبارہ دوسرے دن نہیں پڑھنا۔ ذاتی مکان کے لیے آپ نے ایک دن پڑھا تو پھر دوسرے دن اس کے لیے آپ نہیں پڑھ سکتے، پھر دوسرے دن کسی اور حاجت کے لیے پڑھیے گا۔ سب سے پہلے آپ لوگ حاجت کی نیت کر کے درود پاک پڑھ لیجئے۔ کوئی سا بھی درود پاک جو آپ کو یاد ہو وہ آپ لوگ ایک مرتبہ پڑھ لیں۔ بہتر ہے درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ ثواب کے طور پر ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، کیونکہ ناظرین درود پاک سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند کرتا ہے اور اس کی دعاؤں کو بھی قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ایک بار میرے ساتھ پڑھ لیں تاکہ ثواب ہمیں مل سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد ناظرین آپ لوگوں کو سب سے پہلے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، یا آپ ویسے بھی گن کر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں۔ بہت ہی آسان سا وظیفہ ہے۔ 3 مرتبہ سب سے پہلے پڑھنا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ اس کے بعد آپ لوگوں کو ناظرین جب 3 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ لوگوں کو 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کے فوراً ہی بعد آپ لوگوں کو 3 مرتبہ یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ یا رزاقو، یا رزاقو 3 مرتبہ۔ یا رزاقو کو پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ ہی سورۃ کوثر پڑھ لینی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور اس کے فوراً بعد ناظرین
नाज़रीन, आप दरूद पाक एक मरतबा पढ़ लें और अपने बटुए पर, अपनी अलमारी पर, जहां पर आप पैसे रखते हो, अपनी दुकान के गल्ले पर फूंक मार दें। नाज़रीन, इतना आसान सा वजीफा है, जिस तरतीब से, जिस तादाद से बताया वो कीजिएगा और आखिर में दरूद पाक पढ़ने के बाद अपनी दुकान के गल्ले पर, तजोरी पर, अपने घर की अलमारी पर, मेरी बहनें जो हैं वो अपने पर्स पर और मेरे भाई एक मरतबा अपने बटुए या जेब पर एक मरतबा या 3 मरतबा दम कर दें, फूंक मार दें। नाज़रीन, इस अमल की बहुत ज्यादा बरकत है। आप लोग इस अमल को रोजाना भी कर सकते हैं तो रोजाना कर लें। अगर रोजाना नहीं कर सकते तो जब जिस दिन आपको वक्त मिले, करना चाहें तो कर सकते हैं। जोहर के वक्त कर लें तो, लेकिन इस वजीफे के लिए एक ही शर्त है कि बावजू हालत में ये वजीफा करना है। नाज़रीन, ये वजीफा आपकी किस्मत को चमका देगा, आपकी मुश्किल को खत्म कर देगा और रिज़्क के ऐसे वसाइल पैदा होंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आपकी आने वाली नस्लों के भी मसाइल हल हो जाएंगे। इब्ने असाकर ने अब्दुल्ला इब्ने हुज़ैफा समी की सवाना उम्री में लिखा है, ये सहाबी थे, इनको रूमियों ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने इसे अपने बादशाह के सामने पेश किया। बादशाह ने इन्हें कहा कि आप नसरानी बन जाएं, मैं आपको अपने इक्तदार में भी शरीक करता हूं और अपनी लड़की आपके निकाह में भी देता हूं। उन्होंने कहा कि अगर तू मुझे अपनी पूरी मलकियत दे और तमाम अरबों की हुकूमत भी अता कर दे, उसके इवज में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को तर्क कर दूं और वो भी पलक झपकने जितनी देर के लिए, तो भी मैं ये काम न करूंगा। उसने कहा तो फिर मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। उन्होंने कहा तुम्हें इख्तियार है, जो चाहो करो। कहते हैं कि उसने हुक्म दिया और इन्हें सूली पर लटका दिया गया। फिर उसने तीर अंदाजी को हुक्म दिया कि इसके पांव और हाथों के करीब तीर मारें। चनाचा वो तीर मारते रहे और बादशाह उन पर नसरानियत का दीन पेश करता रहा, लेकिन उन्होंने इनकार किया। उसके बाद उसने हुक्म दिया कि इन्हें सूली से उतार दें। चनाचा इन्हें तख्तादार से उतारा गया। उसके बाद तांबे के एक तेल की हंडिया या देग लाई गई, उसे गर्म किया गया। उसके बाद एक मुसलमान कैदी लाया गया, उसे इसके अंदर फेंका गया। देखते ही देखते वो चमकदार हड्डियां बनकर रह गया। इसके बाद फिर उसने उन पर अपना दीन पेश किया और उन्होंने इनकार कर दिया। अब उसने हुक्म दिया कि इनको भी इसमें फेंक दिया जाए। इन्हें लोहे की चरखी पर चढ़ाया गया ताकि इसके अंदर फेंक दें। उस वक्त रोए। उस पर इस बादशाह को यह लालच पैदा हो गया कि शायद अब मान जाए, तो उन्होंने उसे बुलाया तो उन्होंने कहा, मैं रोया इसलिए हूं कि मेरी जान एक है और ये अभी इसी देग में डाल दी जाएगी और खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरी ख्वाहिश तो ये है कि मेरे जिस्म के हर बाल के बराबर जाने अता होती और वो अल्लाह की राह में कुर्बान होती। एक रिवायत में है कि उसने इनको कैद कर दिया और खाना बंद कर दिया। एक अरसे तक ये पाबंदी थी। उसके बाद इन्हें शराब और खिंजीर भेजा तो उन्होंने इनको हाथ न लगाया। तो उन्होंने बुलाकर पूछा कि तुमने इनको क्यों हाथ न लगाया। उन्होंने कहा, ये चीजें इस वक्त तो मेरे लिए हलाल हैं, लेकिन मैं तुम्हें खुश करना नहीं चाहता। इस पर उसने कहा, चलो मेरे सर को चूम लो, मैं तुम्हें रहा कर दूंगा। उस पर उन्होंने कहा, क्या तुम मेरे साथ मुसलमान कैदियों को रहा कर दोगे? तो उसने कहा हाँ। तो उन्होंने उसके सर को चूम लिया और उन्होंने वो तमाम कैदी रहा कर दिए जो उनके साथ थे। जब वो लौटे तो उमर बिन खत्ताब ने फरमाया, हर मुसलमान पर यह हक है कि वो अब्दुल्ला इब्ने हुज़ैफा का सर चूमे और मैं उसकी इब्तदा करता हूँ। वो उठे और उन्होंने उनके सर को चूमा। अल्लाह दोनों से राजी हो। अल्लाह ताला हम सब के दुख दर्द तकलीफ अपने फजल करम से दूर फरमाए। हम सबको 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। दुनिया आखिरत में कामयाबी नसीब फरमाए। आमीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें।